میری عمر 84 سال ہوگی. انہیں 84 سال بغیر کسی رکاوٹ تو، بغیر کسی رکاوٹ تو 84 سال اللہ نے عبادت کی تھی. اس نے 84 سال نے عبادت ایک پلڑے سے رکھی. ایک بندہ جنہیں ایک رات اللہ نے عبادت کی شب قدر، اس کی عبادت ایک رات نہیں ایک پلڑے سے رکھو. اللہ فرمانا ہے 84 سال کی عبادت وہ زمین تے لے جائے گی. اے جڑا ایک رات شب قدر والی عبادت ہے، یہ رات ادا پلڑا آسمان وال اٹھ جائے گا. پلڑا جدوں رکڑی تے رکھیا جاوے، کوئی وزنی چیز ہوے تو زمین تے جانی، ہلکی ہوئے کہ آسمان وال اٹھنی ہے. تسی آکھو کہ استاد کہنے پہ کہ ایک رات والی عبادت آسمان وال اٹھے گی، اس کا جواب بھی دیندا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا نیکی جو ہے نا، نیکی یہ نور ہے. نیکی کیا ہے؟ نور ہے. تے نور ہمیشہ آسمان وال جاندا ہے. نور ہمیشہ آسمان. قیامت والے دن جب پلڑے کے اوپر رکھا جائے گا نا ترازو، ٹھیک ہے، ترازو کے اوپر اعمال تولے جائیں گے. جس کی نیکیاں زیادہ ہوں گی اس کا نیکیوں والا پلڑا آسمان کی طرف اٹھے گا، کیونکہ اس کے پاس نور زیادہ ہے. اور جس کے پاس نور زیادہ ہو اس کی پرواز اونچی ہوا کرتا ہے، اس کی پرواز اونچی ہوگی. تو اللہ فرماتا، اللہ کے حبیب فرماتے ہیں 84 سال کی عبادت ایک طرف، شب قدر کی عبادت ایک طرف. اللہ کے حبیب فرماتے ہیں شب قدر والے کی عبادت زیادہ ہو جائے گی 84 سال والے. سبحان اللہ. یعنی پتہ چلا ایک رات شب قدر اگر عبادت کرو گے تو اللہ تعالی 84 سال کی عبادت کو زیادہ ثواب عطا. سادے لفظوں میں یہی معنی میں کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ یہ رات جڑی ہے شب قدر والی یہ ایک دی رات نہیں، عام رات نہیں، بلکہ اس وچ جے تساں عبادت کرو گے تے اللہ تعالی تواڈے نام اعمال وچ ایک رات دی عبادت نہیں لکھے گا بلکہ 84 سال دی عبادت تانوں لکھیا جائے گا. انہیں 84 سال تو زیادہ انہیں نوافل ادا کیتے نے، انہیں صدقات و خیرات ادا کیتے نے، انہیں محافل پڑھیا نے، انہیں شناخانی کیتی ہے، انہیں قرآن پڑھیا ہے، انہیں جناب والا 84 سال تو زیادہ رب دے محبوب دیاں نعتاں پڑھیا نے. کیتا ایک رات ہے، ثواب 84 سال کا ملے. یہ رات بڑی امپورٹنٹ. تتنزل ملائکہ، اس رات ملائکہ فرشتے زمین تے آندے نے روح الامین دے نال، یعنی جبرائیل علیہ السلام دے نال، اللہ دے اذن دے نال، اللہ دے حکم نال زمین تے فرشتے آندے نے. تے پھر او کی کردے نے؟ سلام ہی حتی مطلع الفجر، اے طلوع فجر تک، یعنی صبح سورج طلوع ہون تک وہ ساری رات جڑا بندہ عبادت وچ ہوئے، ریاضت وچ ہوئے، تسبیحات پڑھدا ہوئے، نوافل پڑھدا ہوئے، ذکر اللہ دا کردا ہوئے، اودے حبیب کی ثناخانی کردا ہوئے. علماء فرماتے نے او فرشتے زمین تے بیٹھ جاندے نے، دعا کردے نے مولا او تیری یاد وچ اساں اودے سلامتی واسطے دعاواں منگدے پیاں، یا اللہ اودی دنیا وی سلامتی والی عطا فرما، آخرت وی سلامتی والی. اتنی بڑی رات ہے. اس رات جڑا بندہ استغفار کرے گا، توبہ کرے گا، معافی مانگے گا، رب دے حبیب دا وعدہ ہے، رب کدی رد کردا نہیں، اودی توبہ قبول کر لیندا ہے. اور چند معروضات تواڈے سامنے اس رات کے حوالے نال توبہ دے متعلق ذکر کریے. ایک بڑی بلند آواز میں کہہ دو سبحان اللہ. میرے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دے غلام رب کائنات نے اعلان فرمایا قل یا عبادی الذین صرفوا علی انفسهم لا
تقنطوا من رحمت اللہ. اللہ اپنے حبیب نو فرما رہے اے میرے حبیب تساں نو کہہ دیو کناں نو کہہ دیو الا اسرفوا علی انفسہم جنہاں نے اپنی جاناں تے اسراف کیتا تے ظلم کر بیٹھے نے اپنی جاناں تے جڑے جناب والا اللہ دی نافرمانیاں کر بیٹھے نے اللہ تو دور ہو گئے اللہ دی نافرمانیاں کر کے جڑے گناہ دے دلدل وچ پھسے ہوئے نے جڑے فرمانیاں کر دے رہے ہیں اللہ فرماتا پیا اے حبیب تساں نو فرما دے سوال بنتا ہے اللہ نے نماز کا حکم دیتا ہے آپ کو دیتا ہے زکات کا حکم آپ کو عطا فرمایا ہے روزے رکھنے کا حکم عطا فرمایا ہے تے خود فرمایا روزے رکھو اور دن کے روزے فرض کیتے گئے نے جو زکات عطا فرما کر دے رب دی نماز قائم کرو رب خود حکم دے رہا ہے لیکن اتنے اللہ دا حبیب اللہ دا قرآن اعلان پہ فرمایا یا عبادی الذین صرفوا علی انفسہم حبیب ہم تساں نال گل کرونا سوال بندا یا اللہ روزیاں باری تو آپ آکھیا سی نماز واری تو آپ آکھیا سی اللہ زکات واری تے حج واری تو آپ آکھیا ہے ہن حبیب کو کیوں پیا کے لوانا ہے حبیب دی زبان وچوں کیوں پیا کے لوانا ہے سن میرے سرکار دی غلام اللہ دا قرآن چلا پیا دینا ہے اس واسطے کہ بندے گناہ کر بیٹھے نے بچہ جناب والا ماں باپ دی نافرمانی کر بیٹھے ماں باپ کی بے ادبی ہو جائے کوئی جناب والا غلطی کر بیٹھے میرے سرکار دے غلام ماں باپ تو ڈردیاں اور گھروں نس جاتا ہے دور کر دندا ہے سمیاں دے گھر دوستاں دے گھر رشتہ داراں دے گھر کیونکہ پتہ ہونا ہے ہن جے اپنے دے سامنے گیا اپنے ڈانٹے کا مارا بتاون گیا اپنے پتہ جناب والا ہن مار پاوے گا اللہ اکبر کبیرہ قریب نہیں جانا اپنے گھر ول نہیں جانا مامیاں چاچیاں دے گھر ٹر جانا ہے تے پھر جدوں ابا ویکھدا ہے میرے پتر تو خلی ہو گئی ہے ہن میری ماں تے ڈر دی وجہ نال او مامیاں چاچیاں دا سرا لیندا پیا ہے ابا پھر آپ نہیں بلانا کدی ماں نو کہندا ہے او میری زوج محترمہ تیرا پتر نو فرمانیاں کر کے دوڑ گیا ہے میں نہیں بلانا کیونکہ میرے تو ڈردا ہے میری ماں کی وجہ دے نال ڈانٹ دی وجہ دے نال دور نسدا ہے دوستاں تے سنگیاں تو کہلوایا ہے غصہ کہہ دیو ہن بیٹا آجا تیرا ابا کچھ نہیں آکھے گا تیرے تو غلطی ہو گئی ہے میں معافیاں دے چھوڑیاں نے تساں کہہ دیو ماں میں چاچیاں تو کہلوانا ہے کیونکہ پتہ ہوتا ہے انہاں دی زبان وچ مٹھاس ہوے گی ماں نے پیار کرن والے نے چاچے پیار کرن والے نے اماں پیار کرن والی ہے اے محبت دی زبان مل سمجھ آون گے بچہ بھی واپس آ جائے گا انہوں معافیاں بھی مل جاون گیاں ہن اللہ کیوں پہ اپنے حبیب دی زبان وچوں تینوں بلاتا پیا ہے فرمایا الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله حبیب نہ میری نافرمانیاں کیتیاں ہوئیاں نے اے ہن میری ماں دی وجہ دے نال میرے عذاب تو ڈردے پئے نے میرے نیڑ نہیں آندے میں اگر بلاواں گا میری آواز وچ جلال بھی ہوے گا میں قہار ہاں میری آواز وچ قہاری بھی ہوے گی میں جبار ہاں میری آواز وچ جباری بھی ہوے گی میں میرے مصطفیٰ تو رحمت للعالمین ہن گناہ
ہوندیاں نے تساں جناب والا لغزش کر بیٹھے ہو ہن رب دی رحمت تو مایوس نہ ہونا اس دی بارگاہ وچ آؤ میں مصطفیٰ نال چلاں گا معافی تساں منگو گے دعا میں کراں گا اللہ معافیاں عطا فرما دے گا اللہ معافیاں عطا فرما دے گا اس واسطے میاں صاحب دا قلم اٹھیا ہے آپ فرماتے نے کہ او محبوب حبیب ربانا تے حامی روزے حشر دا آپ یتیمات آئے ہاتھ سرے دے دھرے دا اللہ نے حبیب کی زبان کو کہلوایا ہے کہ میرے حبیب تساں انہاں نوں کہہ دیو کہ ہن تہاڈے تو غلطیاں ہو گئیاں کوتاہیاں ہو گئیاں خطا ہو گئی گناہ کر بیٹھے ہو ڈرو نہیں اللہ کو اندر جان واسطے ہن آؤ اللہ فرما رہے ہیں لا تقنطوا من رحمت اللہ اللہ دی رحمت تو مایوس نہ ہو او دے کل جدوں بھی آؤ گے معافی مانگو گے اللہ صرف گناہ نہیں معاف کرے گا بلکہ گناہاں دے بدلے نیکیاں بھی عطا فرمائے گا گناہاں دے بدلے نیکیاں بھی عطا فرمائے گا اج دی رات بڑی برکتاں والی رات رحمتاں والی رات میرے سمیت ساڈے وچوں جڑے بھی ہے ماں صاحب گناہگار خطاکار سیاہکار عیب نے ساڈے اندر لکھاں عیب کیتے ہوئے نے تے اج اور ذرا رب دی بارگاہ دے اندر ایک باری اتھرو مگا دیو رب دی عزت دی قسم ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا پہاڑاں دے برابر بندے دے گناہ ہونا پوری زمین دے برابر گناہ ہونا آسمانہ دے برابر گناہ ہون اس ساری کائنات تو زیادہ گناہ بندے دے سر چکے ہون پہاڑ چکے ہوئے گناہاں دا تے بندہ ایک اتھرو جے شرمندگی نال رب دی بارگاہ دے اندر وگا دے کریم آقا نے فرمایا رب دی عزت دی قسم ہے او سارے گناہاں دے پہاڑ ایک اتھرو نال اللہ تعالیٰ دھو چکے سبحان اللہ اتھرو دے نال تیرا میرا آنسو کے گر گیا نا اللہ دی بارگاہ دے اندر رب دی عزت دی قسم ہے پہاڑاں جتنے بھی گناہ ہون تے اللہ گناہاں نو نہیں ویکھے گا میرا تیرا اتھرو کم کر جائے گا اللہ بخشش عطا فرما دے اور آپ کتنی چھتی من جاتا ہے مثال دے رہے تاکہ سمجھ آ جائے کہ آج ایسا اگر اللہ دے کار آ بیٹھے ہیں موقع تھا رحمت حق بہانہ نہیں جو ہے کہ اللہ کی جڑی رحمت ہے نا وہ خود بہانے تلاش کر دی خود بہانے تلاش کر دی اللہ انتظار کرتا ہے بندے دا کہ میرا بندہ کسے ویلے بھی میری بارگاہ وچ آ جائے تو میں اودے سارے گناہ معاف اللہ خود انتظار کرتا جی میں ماں پہ انتظار کرتے ہیں بچہ نافرمان ہوئے غلطی کر بیٹھے کوئی گستاخی بے ادبی کر بیٹھے ماں پہ دی دوڑ جاوے نہ کرو میں پہلے بھی مثال دے چکا کرو دوڑ جاوے یا ابے نے مارے ہے ڈانٹے ہے بچے نے دل دفعہ ہو جا گھروں باہر نکل جا تو میری بےزتی کرا چھوڑی نک کٹ چھوڑیا محلے دے اندر تے بچہ دوڑ جاوے مامے چاچے دے گھر دوڑ جائے تے رات آوے نا تو یاد رکھو نوجوان ساتھیوں کے میں عرض کر دیا خدا دی عزت دی قسم تو تے رات گزار دے گا کیرے ہوٹل تے رہ کے کیرے مامے دے گھر کیرے چاچے دے گھر کیرے سبھی دے گھر لیکن اللہ دی عزت دی قسم ہے رات آوے نا تے ماں پہ دا پھر کلیجہ پھڑدا ہے اس نے تیرا اپنی ابا انہاں دے کلیجے پھٹ جاندے ساری رات انہاں نوں نیند نہیں ہوندی کھانا نہیں چنگا لگدا پانی نہیں پی سکتے کیوں ہن پتہ وے آپو ہی مارے ہیں آپو ہی ڈانٹے ہیں لیکن پھر بھی جدوں پتر دی یاد آتی نا تو پھر انہوں نے کلیجہ پھٹدا ہے کس وجہ آئے کدی ایک دروازے تے جا کے چاٹدے نے ایتھے تواڈے گھر نہیں آیا مامیاں دے گھر رشتہ داراں دے گھر سنگیاں دے گھر کدے فون کردے نے میرا پتر تواڈے گھر تے نہیں
پھر نہیں ملتا نا تو پھر وہ لوگوں کو کہیں بھائی وہ خفا ہو گیا ناراض ہو گیا میں ماریا سی ڈانٹیا سی غلطی کی وجہ نال وہ دور چلا گیا ہوں اس کی ماں کو چین کوئی نہیں قرار کوئی نہیں گھرے میں سکون کوئی نہیں اس آخو کہ وہ واپس آ جائے یہ تیرے ماں پہ نے جڑے صرف تینوں پالتے نہیں روٹی دے وہ ویکھ جڑا رب 100 ماواں تو زیادہ تیرے نال پیار ہے اے ماں پہ تیری غلطی تے تو نس جا میں تیرا انتظار اتنی شدت نال کرتے نہیں کہ جڑا 70 ماں پہ تو زیادہ تیرے نال پیار کرتا ہے اور رب تیرے واپسی کا کتنا انتظار کرتا ہو رب کتنا انتظار کرتا ہو اس واسطے رب نے اے اشتہار دے چھوڑے ماں پہ بھی اشتہار دیتے ہیں نا بچے دے کو مانتے نس ڈانتے کبھی کبھی ٹی وی تے کبھی اخباراں تے کبھی لاؤڈ سپیکراں تے اعلان ہوندے نے درباراں تے اعلان ہوندے نے فلانے دا پتر نس گیا توڑ گیا پتہ نہیں کتنے واپس آ جائے کچھ نہیں کہا گے اے رب بھی اعلان کرنا پیا محبوبہ ہن تو اعلان کر قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ اے حبیب ہن تساں اعلان کرو زمین پہ جا کے کہ جڑا بندہ میری نافرمانی کر کے میرے عذاب تو ڈر کے اور میرے تو دور بھجدا پیا ہے محبوبہ اعلان کر بندیا آ جا رب دی رحمت تو مایوس نہ ہو صرف تو ایک اچھو لگا دے رب دی عزت کی قسم ہے رب صرف گناہ معاف نہیں کرے گا بلکہ تیرے گناہوں نو نیکیوں میں تبدیل کر چھوڑے گا میرے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم تے فرمایا رب کے میں معاف کرتا ہے عاشق عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دا زمانہ ہے آپ کے زمانے دے اندر ایک جناب والا شرابی ہے شراب پیون والا ہے متواتر شراب پینا ہے شراب بیچنا بھی ہے شراب لے کے ایک دن آ رہے ہیں رات کا ویلا ہے رات دے ویلے چوری چوری شراب دی بوتل ہاتھ وچ پکڑی ہوئی ہے گلی وچ آ رہا ہے سامنے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ وقت میں امیر المومنین لیکن ہے بڑا سخت ڈاکٹر بڑا تیز ہے اے جناب والا بندے تو گناہ ہو گیا ادھر عمر دا ٹرا چل جاتا ہے ادھر بندے نے نافرمانی کی دیا تو عمر دا ٹرا چل گیا ہے بڑے شخص نے ڈاٹے نے جناب والا انہاں کے ٹرے تو بڑے بڑے کافر نے ڈرے نے عمر فاروق گشت میں جا رہے ہیں اس نے گلی دے اندر سامنے میں کھیائے اور شرابی شراب دی بوتل لئی ہوئی آنڈا پیائے ذرا غور نال سنی رب کے میں معاف کرتا ہے رب کتنی چھتی معاف کرنے والا ہے وہ پکڑایا ہونے آئے شراب دی بوتل ہاتھ کچھ بڑی ہوئی ہے ادھر عمر فاروق بھی اسے گلی میں جا رہے ہیں وہ انگلن سیدنا عمر فاروق نے پی ہے لکھتا ہے عمر جلال چاہتا پیائے ہمیں پچھتا کہ کوئی ذریعہ نہیں ہے کوئی راستہ نہیں نظر پیاؤنڈا سچے کھپے میں کھیائے کوئی گلی نظر آئے میں اس نے اتراتا ہوا لیکن کوئی گلی نہیں نظر آئی ہمیں پس بھی آئے پچھا واپس بھی نہیں جا سکتا عمر کی نظر بھی پہ گئی ہے عمر نے ہاتھ میں درہ بھی نظر پیاؤنڈا ہے جتنا پرالا درہ بھی نظر پیاؤنڈا ہے ہمیں پس بھی آئے میرے سرکار دے بولا سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بندے ٹرتے آپ پہنچ گئے ہوتے کول اب آت ماری ہے تیرے ہاتھ میں چکیے میرا میں کھاتا سینا انہیں بندہ پھنس گیا ہے انہیں بندہ پھنس گیا ہے جب وہ پھنس گیا ہے عمر کے سامنے تھے انہیں پار جڑ گئی ہے رب کائنات دینا اور اپنے رب دینا پار جوڑ رہی آنے دل وچ خیال پیا کرتا ہے رب سونے تو آج فکر میرے پردے رکھے نے تو پردہ تو سے پردے رکھنے والا ہے سونے ربا آج عمر تو بچا لے عمر تو بچا لے میں آج سچی توبہ کرنا اللہ اکبر کبیرہ یہ صاحب دا قلم اٹھے آئے آپ فرماتے ہیں کہ ایک گناہ میرا ماں پہ ویکھے میرا مالک ویکھے تو پر
مسعود صاحب محمد جہانگیر خان صاحب جناب والا سامنے عزت والے لوگوں کے سامنے بڑی عزت ملی ہوئی نے لوگ ہاتھ بھی چومدے نے لوگ جناب والا ساڈے منتا تے ترلے بھی کردے نے کیونکہ انہاں دے سامنے ساڈے عیب کوئی نہیں نے جے اج میرا کوئی عیب پتہ چل جائے لوگ مینوں ٹھڈے مارن گے اج میرے تو نفرت شروع ہو جائے گی محلے والے بھی ناراض رشتہ دار بھی ناراض ماں پہ بھی ناراض لیکن قربان جاواں اس سونے رب دیاں ذاتاں تو رب دے سامنے کتنے عیب میں بھی کردا واں تساں بھی کردے نظر آوندے ہو لیکن کبھی رب نفرت نہیں کیتی ماں پہ عیب ویکھن گھروں کڈ دیندے نے روٹی پانی بند ہو جاندا ہے رشتہ دار جناب والا کوئی جناب والا ساڈا مالک ساڈے عیب ویکھ لے نوکری کو فارغ کر دیندے نے لیکن رب دیاں عظمتاں ویکھ رب نہ نوکریاں چھوڑدا ہے نہ رب رزق چھوڑدا ہے سویرے تو شامی تک تینوں مینوں رزق بھی پہ ملدا ہے میرے تیرے عیباں تے پردے بھی پہ پیندے نے میرے تیرے عیباں دی پردہ پوشی بھی پہ ہوندی ہے اس واسطے میاں صاحب کہہ گئے نے کہ لکھ گناہ میرا مالک ویکھے تے پردے پان والا اس بندے دی تار جڑ گئی اللہ دی بارگاہ تے مر رو کے بیان کردا ہے رحمت دا دریا الہی تے ہر دم وگدا تیرا او چیخ کی قطرہ مولا بخشے مینوں تے کم بنے جاتا میرا کتنا مہربان اس بندے نے صرف ہاتھ جوڑے نا دل وچ رب نال گلاں کیتیاں مالکا اج تک پردے پاندا نہیں کسی نوں نہیں دسی چھپاندا رہیا میں تیرے سامنے عیب کردا رہیا تو چھپاندا رہیا مولا اج عمر کو بچا لے میں سچی توبہ کردا ذرا ویکھ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کول آئے نا فرمایا کہ اس دن منہ سے نکل گیا جی حضرت جی یا امیر المومنین دودھ کی بوتل لے کے اللہ دودھ کی بوتل ہے عمر جلال علیہ السلام پڑھیا نا بوتل میں دیکھیا تو سبحان اللہ بوتل دودھ تک بھری ہوئی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی حیران اور پریشان ہوتا مسکرائے فرمایا پتہ کتا بھی ہے وے پتہ ماں بھی ہے وے کیا آندے بڑی بڑی گل سی تسی پی گئے ہو پتہ کتا بھی ہے وے تے پتہ ماں بھی ہے وے وہ بوتل وچ کے سی لیکن ہن سچی دس اے ماجرا کے سچی دس اے ہویا کیتے اے دودھ کی بنی عمر فاروق بھی تے پتہ سی نا کہ شرابی ہے بندہ شراب اس ویلے لے کے آ رہا ہوئے گا تے آپ فرمایا ماں پتہ ہے تو کیا آندا ہے لیکن ہن اے دس اے دودھ بنیا کیتے سبحان اللہ بندہ رویا ہے جناب والا رو کے اکھاں وچ اتھرواں دیاں لڑیاں بہندیاں پیاں نے رو کے کہندا ہے یا امیر المومنین اج تکر پتہ نہیں سی سوچیا بھی نہیں اج تکر صرف سندا رہیا واں تہاڈی زبان تو رسول اللہ دی زبان تو سندا رہیا واں رب بڑا چھتی من جاندا ہے اے سندا رہیا واں پتہ اج چلیا ہے او بڑا چھتی من جاندا ہے سبحان اللہ او بڑا چھتی منن والا رب اے عمر امیر المومنین میرا کوئی کمال نہیں ہے میرا کوئی کمال نہیں ہے تساں سامنے آئے ہو ڈر لگ گیا سی ہے شراب دی بوتل سی شراب لے کے آ رہا سا لیکن تانوں ویکھی آئے دل وچ ڈر پیدا ہو گیا ہے دل وچ ڈر پیدا ہویا ہے دل رب نو یاد کیتا ہے دل رب نو یاد کیتا ہے
سرکار دے غلام اللہ کی رات واسطہ ہے اس سونے رب پر ایک باری یاد کر کے دیکھ رب کی عزت کی قسم ہے تیری آواز دور ہے اور رب دور کوئی نہیں آنی کہ تو حال دل نالا دانا میرے مرشد کریم حضور سیدی نصیر ملت رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں آنی کہ تو حال دل نالا دانی احوال غم شکست بالا دانی گر خانہ مدس سینہ سوزا شنوی وردم زبان زنم زبان لالا دانی آپ فرماتے ہیں کہ میرا رب او بنا کہ جڑا انہوں نے آواز بھی سننا ہے جنہوں نے منہ وچ زبان بھی سبحان اللہ جنہوں نے منہ چ زبان ہی نہیں ہونی او بھی جدوں دل نال اس رب پکارنے نا فرمانے کہ خانہ مت سینے سوزا شنوی وردم زبان لالا دانی وہ جب اپنے جلے ہوئے دل سے پکارتا ہے نا اپنے رب کو کہتا ہے یا ربی تو حضور نے فرمایا بندہ ایک مرتبہ کہتا ہے یا ربی رب 70 مرتبہ کہتا ہے یا عبدی یا عبدی یا عبدی سبحان اللہ او میرے بندے بول کی ہو جاتے حضور نے ارشاد فرمایا رب فرماتا بندہ جب واپس پلٹتا ہے نا میری طرف تو وہ چل کے آتا ہے میں رب دوڑ کے آتا ہوں وہ ایک قدم چلتا ہے میں 10 قدم اس کی طرف چلتا ہوں وہ صرف بازو کھولتا ہے میں سینہ رب اتنا کریم ہے وہ ہمارا انتظار کرتا ہے ہماری توبہ کا ان کی حدیث ہے جڑے گناہگار میرے سمیت میں تواڈے وچوں سب تو زیادہ گناہگار میں ہوں گناہگار کے بارے میں مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ نے آپ فرماتے ہیں کہ ایک بابا سی وہ کام کرتا سی کپڑا بنن دا کپڑا بناتا سی بنتا سی کپڑا دھاگے نال تے وہ گزر گئے نا دو نوجوان لڑکے آپس سے جھگڑ رہے سن وہ بابا گزرے انہوں نے پوچھا اپنے دادی کیا ہوا ہے کیوں لڑ رہے ہو وہ ایک نے جواب دیتا بابا جی ساڈا جھگڑا ایک مسئلے تے ہے مسئلہ کی ہے مسئلہ ہے کہ میں کہنا ہاں کہ رب جڑا ہے وہ نیکاں دی چھتی چھوڑ ہے رب نیکوکاراں دی چھتی چھوڑ ہے جلدی چھوڑ ہے تے اے میرا سنگی جڑا ہے اے کہندا ہے نہیں جڑا گناہگار ہوے نا تے پھر توبہ کرے رب اس ول چھتی ویکھدا ہے سبحان اللہ اس دی گل رب چھتی سن لیندا ہے جلدی سن لیندا ہے بابے نے جواب دیتا بیٹا جی میں پڑھیا لکھیا تے نہیں عالم تے نہیں جڑے بابے ہوندے نا پرانے انہاں دی گلاں سنیا کرو انہاں دی گلاں مکمل دیاں گلاں ہوندیاں نے ٹھیک ہے تے ہونیاں جاٹویاں گلاں لیکن یہ گلاں جڑیاں نا اے بڑی تہ تک بندے نوں پہنچاندی وہ بابے نے جواب دتا پتر میں پڑھیا لکھیا تے ہے نہیں ہاں میں اتنا جاندا ہاں جدوں میں بندا نا کپڑا تاگے نال تے وچوں کوئی تاگا کوئی تند ٹوٹ جائے تے میں بندیاں پھر جدوں تک کپڑا مکمل نہ ہوئے نا میری نظر اس ٹوٹے ہوئے تاگے تے رہندی سبحان اللہ گل سمجھنے دی تساں سمجھے کوئی نہیں ہو جے سمجھنے تے یقین کرو اللہ دی قسم ہے تساں اچھل مر جائے تڑپ جاندے تسی تے انج بیٹھے ہو جو روزہ رکھے ہوئے وہ بابا کہنا ہے میری نظر اس ایک ٹوٹے ہوئے تاگے تے رہندی ہے میں اس نے ول تکدا رہندا ہاں کیوں کہ پتہ ہوتا ہے جڑے جڑے ہوئے او تے ہے ہی سلامت نہ جیڑا ایک باری ٹوٹ گیا آوے اس کا ٹوٹنے دا مزہ چکھ لے آوے وہ ایک باری ٹوٹ گیا آوے ہن کدے پھر نہ ٹوٹ جاوے تے میں یہی سمجھ آوے کہ رب نے جڑے نیک بندے ہونے نا رب آکھنا اے تے ہے ہی میرے نے جیڑا ایک باری رستے تو پھسل گیا ہے اے پھر دوبارہ نہ پھسل جائے رب اوتے والی لے سبحان اللہ رب اوتے والی ویکھدا ہے ساڈے تو گناہ ہو گئے غلطیاں ہو گئی ہیں یارو
رب دی نظر وچ آ جاؤ رب دی نظر وچ آ جاؤ جڑا رب دی نظر وچ آ گیا سنو پھر او کسی اور پاسے جا سکدا نہیں جب رب دی نظر وچ آ گیا گناہگار ہو سکتا وہ جنت میں جا سکتا ہے نہیں اور سنو آخری گل حضرت داہیہ قلبی رضی اللہ تعالی اچھی بولو سبحان اللہ داہیہ قلبی کی گل دساں تساں پتہ چلدا سی کہ رب کتنا مہربان ہے کس طرح رب آنن فانن اور رب غلطیاں معاف کر چھوڑا جب معافی منگن والا بندہ ہوے سی حضرت داہیہ قلبی وہ بندے نے جنہاں اپنے خاندان دیاں 70 بیٹیاں زندہ دفن 70 بیٹیاں زندہ دفن کی 7 بیٹیاں اپنیاں بھی انہاں زندہ دفن کر چھوڑی زمانے جاہلیت وچ علیہ السلام نہیں آئے قبیلے کے سردار سن اتنے بڑے سردار سن کہ انہاں دے تھلے 70 قبیلے ہو سن انہاں 70 قبیلیاں دے سرداراں دے سردار اے داہیہ قلبی سن تے انہاں دی ریت سی رواج سی کہ پتر جمے کے خوشیاں مناندے سن تے بچی جم جائے تی جمے تے پھر اس سے پہلے مال چھوڑا کھٹا پھٹ کے اس سے زندہ دفن یا اگ لا چھوڑا زمانہ جاہلیت تے ساڈی بدقسمتی کہ ساڈے معاشرے وچ بھی انج دا رواج پہ گیا ہے اساں بھی ہن کسی بندے کی 2-3 بچیاں ہو جان نا وہ بیچارہ پریشان ہو جاتا ہے محلے دیاں مائیاں ہور آن کے تو تنگ کرنی ہائے تی جمی اللہ کرے پتر ہی چاہ دینا دے تسی ٹھیکیدار لگی ہوئی ہو خدا را میری ماں بہناں کی آواز سن رہی ہیں میری انہاں واسطے بھی ہے گزارش ہے کہ اس طرح کے کفریہ کلمات ادا نہیں کرو بیٹی تے وہ ہوئے کہ حضور نے ارشاد فرمایا اے تیری جنت کی ضمانت بن کے بیٹی ضمانت بن کے آئی ہے اور حضور دی حدیث ہے حضور نے ارشاد فرمایا کہ رب ہر نعمت کا حساب لے گا ہر نعمت کا حساب تجھ سے لیا جائے گا قیامت والے دن یہ آنکھیں تیری نعمت ہے ان کا حساب لیا جائے گا میں نے تجھے آنکھیں دی تھی کہاں استعمال کی کیسے استعمال کی ہے یہ زبان نعمت ہے اللہ کی اس کے بارے میں پوچھا جائے گا کیا بولتا رہا کہاں بولتا رہا کیسے بولتا رہا یہ ہاتھ یہ پاؤں یہ نعمتیں ہیں بیٹا اللہ کی نعمت ہے اس کے بارے میں تجھ سے سوال ہوگا لیکن حضور نے ارشاد فرمایا اللہ کسی رحمت کے بارے میں سوال نہیں کرے اللہ رحمت کے بارے میں سوال نہیں کرے گا اور اللہ نے تجھے بیٹی دی ہے تو رحمت عطا فرمائی اور حضور نے ارشاد فرمایا رب کی عزت کی قسم جسے اللہ 2 بیٹیاں عطا کرے یا 1 بیٹی عطا کرے اور وہ ان کی اچھی تعلیم اور تربیت کر کے جوان کر کے اسلام کے مطابق ان کو گھر سے رخصت کرے حضور نے ارشاد فرمایا میں محمد اللہ کی عزت کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں کہ وہ اکیلا جنت نہیں جائے گا بلکہ وہ میرے کندھے سے ایسے کندھا ملا کے جائے گا جیسے میری 2 انگلیاں ملی ہوئی بیٹی تو وہ ہے جو تجھے جنت میں رسول اللہ کا ساتھی بنا دے گی رسول اللہ کی معیت عطا کر دے گی اور آج تو بیٹی کے پیدا ہونے میں پریشان ہوتا ہے خوش ہوا کر اللہ کی رحمت آئی ہے ایک اور حدیث حضور سے پوچھا گیا یا رسول اللہ بندے کو کیسے پتہ چلے کہ اللہ اس سے راضی ہو گیا خوش ہو گیا کچھ بول رہے ہیں سبحان اللہ واہ کچھ بولو سبحان اللہ حضور سے پوچھا گیا یا رسول اللہ بندے کو کیسے پتہ چلتا ہے کہ اس سے اللہ راضی ہے دسا کر سبحان اللہ حضور نے ارشاد فرمایا نشانی یہ ہے کہ کسی بندے سے اللہ خوش جب ہوتا ہے نا
کی نشانی یہ ہے پتہ کرنا ہو کہ بھائی اس بندے سے اللہ زیادہ خوش ہے تو حضور نے ارشاد فرمایا دیکھا کرو اس کے گھر مہمان کتنے آتے ہیں۔ اللہ جب کسی سے خوش ہوتا ہے اس کے گھر مہمان بھیج دیتا ہے۔ جب اللہ کسی کے گھر کسی کے اوپر خوش ہوتا ہے نا، راضی ہوتا ہے، تو اللہ اس کے گھر مہمان بھیج۔ یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس سے بہت زیادہ خوش ہو اس کی کیا نشانی ہے؟ فرمایا جس سے اللہ بہت زیادہ خوش ہوتا ہے نا، اللہ اس کے گھر بیٹی بھیج دیتا ہے۔ اللہ اس کے گھر بیٹی بھیج دیتا ہے۔ بیٹی تیرے گھر آتی ہے تو اللہ کی خوشی کا اظہار ہوتا ہے، اللہ کی رحمت کا اظہار کرنے کے لیے میرے گھر بیٹی آتی ہے۔ بیٹیاں آیا کریں گھر کے اندر، بیٹی پیدا ہو تب بھی خوش ہوا کر، اور جب بیٹی آئے نا اپنے سسرال سے واپس تیرے گھر آیا کرے تو پریشان نہ ہوا کر، خوش ہوا کر کہ اللہ کی رحمت آ گئی۔ اور اگر تیرے گھر میں نا بیٹی آئے کسی کی بہو بن کے، تب بھی یہی سوچا کر کہ یہ اس کے گھر کی رحمت میرے گھر آ گئی، اللہ نے اس کی رحمت میرے گھر بھیج دی ہے۔ آج ساڈا ایک جناب معذرت دے نال ساڈے معاشرے دی ایک کوتاہی سمجھ لو کہ ساڈے گھر کے ماں بڑا سنتیاں بھی میں انہاں نال گل کر رہا ہوں۔ اصل چاہتے نا ساڈی بچی جتنے جائے نا جناب وہ راج کرے، ملکہ بن کے رہے، ساڈی بچی جائے تو وہ ملکہ بن کے رہے، وہ جناب سس بھی وہی نوکرانی ہوے، سسر بھی وہدا نوکر ہوے، جنا بھی نوکر ہوے، دیور بھی نوکر ہوے، جیٹھ بھی نوکر ہوے، نندا بھی نوکر ہون۔ جے کسے نے تھی ساڈے گھر آوے نا وہ جنے دی بھی نوکر، سسو دی بھی نوکر، سورے دی بھی نوکر، دیور دی بھی نوکر، نندا دی بھی نوکر، جیٹھاں دی بھی نوکر، جٹھانیاں دی بھی نوکر، وہ سارے دی نوکر کیوں؟ وہ کسے نہیں تھی نا، جے کسے نہیں تھی واسطے انج سوچنا ہے نا تو پھر تیری تھی نال انج ہی اسی۔ جے تو اپنی تھی نو ملکانی بنانا چاہتا ہے نا، رانی بنانا چاہتا ہے، رب دی عزت دی قسم ہے جڑی تیرے گھر آئی نا کسے دی تھی اس نو رانی بنا، اللہ تیری تھی نو رانی بنا چاہتا، اللہ تیری تھی نو رانی بنا چاہتا۔ اللہ ہے توفیق عطا فرمائے گلاں سمجھ نہیں ہے جڑی کوڑیاں نے گلاں، لیکن ایک خیال کرو جتنی دوائی کوڑی ہوئے نا اتنا اثر زیادہ ہوتا ہے۔ میرا یہ فریضہ ہے کہ تسی میرے سے جمعہ پڑھنے میرے پیچھے تساں میری طبیعت نہ پتہ ہے، میں روایتی تقریراں والا مولوی نہیں ہوں کہ آیا تو تساں کسے کہانیاں سنا کے ٹر گیا، وہ گل دسو جڑی معاشرے میں کس کی ضرورت ہو۔ میرا مشن ہے اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں گل کر رہا سا حضرت داعیہ میرے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم دے حضرت داعیہ قلبی رضی اللہ تعالیٰ جنو اسلام لائے نے روندے پہنے حضور دی بارگاہ میں اندر روندے روندے آندے ہر ویلے رونا آندا جناب والا دیاں اکھاں وچ چوتھواں دیاں لڑیاں پہنیاں رہندیاں نے۔ حضور پوچھدے نے داعیہ کی گل ہے تینوں کوئی تکلیف جن تیرے پیر کیوں کھڑا دے نے داعیہ حضور نہیں مینوں کوئی تکلیف نہیں۔ داعیہ پھر تیری آنکھاں کیوں نہ رہندیاں نے ہر ویلے تیری آنکھاں وچ چوتھواں دیاں لڑیاں کیوں پہنیاں رہندیاں نے؟ عرض کردا سونے اسلام تے آیا تیری غلامی دا پٹا بھی گل چھپا دے آئے، لیکن ہن ڈر لگدا ہے جدوں قیامت والے دن اللہ دی بارگاہ میں جاواں گا یا رسول اللہ، اللہ دے عذاب تے بڑا ڈردا ہاں۔ آقا اللہ دی پکڑ بڑی سخت سنیا ہویا ہے، اللہ دا پکڑے دا حساب لے گا، آقا دی میں حساب دے قابل تے نہیں ہاں۔ یا رسول اللہ، اللہ دے سامنے جاندیاں ڈر لگدا ہے، آقا کیویں جاواں گا اللہ دی بارگاہ دے اندر؟ ذرا سن مسلمانا، اج میں تے تو کنے وڈے وڈے گناہ کیتے بیٹھے ہوئے ہاں، سانوں کوئی ڈر نہیں لگدا، شرم نہیں آندی اللہ تو۔ او تہیا کلوی گناہاں دی جناب والا معافیاں بھی منگ لیاں نے، اسلام بھی لے آیا ہے، حضور دی غلامی وچ بھی آ گیا ہے، لیکن پھر بھی ہر ویلے روتا
فرماندے نے دایا تو اسلام لے آ تیرے گناہ معاف ہو گئے یا رسول اللہ نہیں میں ہو دے گناہ کیتے آئے نے یا رسول اللہ میں بڑا ڈر لگتا ہے اللہ دے عذاب کو اللہ میرا معاف کرے گا کہ نہیں میرے گناہ معافی والے ہیں میرے کہ نہیں حضور پوچھیا ہے دایا دس کیڑے گناہ کیتے بیٹھے نے جنہاں دی وجہ نال اج تک تو روندا پیا ہے دسنا شروع کیتا ہے یا رسول اللہ میں او بد وقت نے اپنے قبیلے دیاں 70 بیٹیاں ماریاں نے اپنیاں بھی 6 بیٹیاں مار بیٹھا آقا جدوں 7ویں بیٹی میرے بیوی دے وطن دے اندر آئی ہے ان بیٹیاں والے ذرا غور نال سننا دے اپنے کلیجیاں تے ہتھ رکھ کے سننا میری ماواں بہناں بھی ذرا توجہ نال سننا اس گل نو داہیا کہنا ہے آقا جی جدوں 7ویں بیٹی میری بیوی دے وطن دے اندر آئی ہے میں ملک شام جاندا پیاں تجارتاں واسطے آقا جی میں اپنی بیوی نو 1000 دینار دتے نے بیٹا جمے تے خوشیاں مناوی بیٹا منڈی مٹھائیاں تقسیم کری لیکن بیٹی جمے تے میرے آون تو پہلے انہوں اپنے ہتھاں دے نال دینی میں اپنے عمل دے اندر اپنے بیٹے دے اندر بیٹی نہیں دیکھنا چاہندا کیونکہ زمانہ جاہلیت بیٹی میرے گھر دے اندر جم گئی تے لوگ میرے تانے مارن گے اے بیٹی دا باپ دایا اللہ اکبر کبیرہ کہندا ہے یا رسول اللہ میں شام چلا گیا میں تجارت تے چلا گیا کچھ مہینیاں بعد جدوں واپس آیا دروازہ کھولیا میرے بیڑے دے اندر میرے آنگن دے اندر ایک ننھی منی بیٹی بھی کھیڈ دی میں ویکھیا یہ بچی جناب والا اپنی بیوی تے پوچھیا کہ بیٹی کھیڈ دی میرے بیڑے دے اندر میری بیوی ڈردیاں مینوں جواب دیندی ہے داہیا کسے اور کی نہیں ہے او داہیا تیرے جگر دا ٹکڑا ہے اے تیری میری بیٹی ہے ساڈے بیڑے دے اندر کھیڈ دی پئی ہے داہیا کہندا میں زمانہ جاہلیت والی غیرت آ گئی میں بیوی کو مارنا شروع کیتا ہے اور ماریا ہے تو اپنی بیٹی کو میرے آمن تو پہلے کیوں نہیں ماریا تو انہوں زندہ دفن کیوں نہیں کیتا اے کیوں جوان بھی ہوندی ہے میرے بیڑے دے اندر میری بیوی روندی پئی ہے نال تلے پئی کردی ہے او داہیا خدا دی عزت دی قسم ہے ماواں کدی اپنی اولاد نو مارن والیاں نہیں ہوندیاں نے ماواں تے رب دی طرف رحمت دا نزول ہوندیاں نے داہیا میں کیویں مار سکدی ہاں اپنی بیٹی نو داہیا اے میں تے نہیں جمائی اے تے اللہ والوں آئی ہے نا میری بیوی نہیں ہو جیاں گلاں کیتیاں نے مینوں بیٹی تے ترس آ گیا میں چھوڑ دیتا اپنی بیٹی نو زمانہ جو کہندا رہے میں ہن بیٹی نہیں ماراں گا کہندا ہے کچھ جناب والا عرصہ گزر گیا میری بیٹی میرے نال چلن دے قابل ہو گئی ہے اللہ اکبر کبیرہ ہونا بڑے اشتیاق دے نال داہیا حضور دے سامنے بیان پیا کردا ہے کہندا ہے آقا جدوں میں کم تو واپس آندا سا تھکیا ہویا جدوں بیڑے دے اندر وڑدا سا اپنے ننھے منلے ہتھاں دے نال میری بیٹی اپنا میرا دروازہ کھول دی سی میں لیٹدا سا چرپائی دے اوتے آقا جی میرے سینے تے آ کے میری بیٹی لیٹ جاندی سی میرے سینے تے آ کے لیٹ دی سی رب دی عزت دی قسم ہے آقا مینوں بڑا سکون ملدا سی میں سوچدا سا داہیا پہلے 6 کیوں ماریاں نہیں اے بیٹیاں تے بڑیاں رحمتاں والیاں ہوندیاں نے اے بیٹیاں تے سکون والیاں ہوندیاں نے آقا جی میری بیٹی میرا متھے دا پسینہ صاف کر دی سی میرے پیر تے ہاتھ دباندی سی مینوں بڑا سکون آندا سی ایک دن میں چلا گیا بازار بیٹی کو لے کے میرا پرانا سنگی ملے آئے اونے میرا گریبان پکڑ لے آئے کہندا داہیا تو بے غیرت ہو گیا ہے تیرے گھر بیٹی جوان پئی ہوندی ہے تو انہوں ماریا کیوں نہیں ہے زمانہ جاہلیت والی غیرت پھر آ گئی ہے آقا جی گھر آیا وہاں گھروں چکے نے کفن کرن والے بیٹی کو لے آئے انہوں کیا تیرے مامیاں دے گھر جاؤں پیا وا تینوں تیرے مامیاں دے کل لے جاواں گا بیٹی خوش ہو گئی ہے نانو لارے لائے نے بیٹی جی میں تینوں کٹیاں بھی لے کے دیواں گا تینوں نویں کپڑے بھی لے کے دیواں گا تینوں جتیاں بھی نویاں لے کے دیواں گا ہن ذرا تصور کر مسلمانوں اپنی بیٹیاں نو سوچو اج تیری میری بیٹی دیاں خواہشاں
خواہشاں میں تو پوریاں کرا تے بیٹی پورے محلے دے اندر دس دی میرا ابا بڑا چنگا ہے، میرا ابا جناب والا قیمتی سوٹ لے کے آندا ہے، مینوں زمانے تو جناب والا جدا بانی زندگی دیندا پیا ہے۔ ادھر داہیا دی بیٹی بھی بڑی خوش ہو گئی ہے، ابا مینوں نویں سوٹ لے کے دے گا، اج میریاں گڈیاں آن گیاں بازاروں، میں مامیاں دی گھر سیر واسطے جاندی پیاں۔ اللہ اکبر کبیرہ داہیا کہندا ہے جدوں او میدان آیا جدے اندر اساں بیٹیاں نوں دفن کر دے سا، میں بیٹی نوں ٹیلے تے بٹھایا ہے، میں جناب والا کھڈا کھوددا پیاں وا، کھڈا کھوددیاں جدوں میرے متھے تے پسینہ ہویا ہے، وہ مٹی اٹھ کے جناب والا میرے چہرے تے پئی ہے، ہن ذرا دل تے ہاتھ رکھ کے سنی نا، اللہ اکبر کبیرہ داہیا کہندا ہے آقا میری بیٹی اٹھ کے آئی ہے، انہیں میرا بازو پکڑیا ہے، اپنے چھوٹے چھوٹے ہتھاں دے نال میرا بازو پکڑ کے کہندی ہے ابا بیٹھ جا، تیرے متھے دا پسینہ میرے تو ویکھیا نہیں جاندا، رب دی عزت دی قسم ہے میرے آقا دیاں ہچکیاں بن گئیاں نے، میرے آقا زارو قطار روندے پے نے، آقا دی داڑھی بھی تر ہو گئی ہے، قمیض مبارک بھی تر ہو گئی ہے۔ فرمایا داہیا پھر کی ہویا ہے؟ کہندا ہے آقا جی میری بیٹی اپنی چنی دے نال میرے متھے دا پسینہ صاف کیتا ہے، روندیاں ہویا کہندی ہے ابا میں جا تیرے متھے دا پسینہ میرے تو ویکھیا نہیں جاندا۔ یا رسول اللہ بیٹی دیاں اے ہو جیاں آوازاں سنیاں نے میرا کلیجہ پھٹ گیا ہے، او داہیا تو کتنا ظالم ہے، تیری بیٹی تیرا پسینہ بھی برداشت نہیں کر سکتی، تو اپنی بیٹی نو زندہ دفن کر لگا دے، لیکن پھر زمانہ جاہلیت والی غیرت جو چھوڑ دیتا بیٹی نو تو جناب والا اے کافر کی آکھن گے تانے مارن گے۔ داہیا کہندا ہے میں دوڑیاں ہاں اپنی بیٹی دے والا تو پکڑے آئے، کسیٹ دا انہوں لگ گیا وا، کھٹے وچ جا چھڑے آئے، چھتی چھتی میں مٹی پاونا شروع کی ہے، میری بیٹی دیاں چیخاں نکل گئیاں، رو کے کہندی ہے ابا مٹی نہ پا، میری آنکھاں وچ مٹی پہندی پئی ہے، ابا مینوں میرا تھم گھٹدا پیا ہے، ابا مینوں نہ دفنا، ابا میں آپ تے بیٹی بڑھ کے نہیں آئیا، میں نے اتیاس نیلی چھتری والے نے بیٹی بڑھا کے بھیجے آئے، لیکن حضور میں نے زمانہ جاہلیت والی غیرت سی، میں جناب والا فحشی بنیا ہویا سا، میاں صاحب دا قلم اٹھی آئے، آپ فرمانے نے کہ دھیاں لئی پردیس میں بابل تے پترا لئی جاگیرا، او دکھ سہنا تے کچھ نہ کہنا، او دھیاں دیاں تقدیرا۔ یا کہندا آقا جی میری بیٹی بڑی ہوئی، میرے دل وچ چھرے چلے، خیال آیا کہ چھوڑ دے ماں معصوم ہے روندی پئی کہ میں سنا بند پہ ہوندا ہے، لیکن پھر زمانہ جاہلیت سی، سوچیا لوگی تانے دے میں ایک پتھر چکیا اپنی بیٹی دے سر تے ماریا، پتھر اودیاں آوازاں بند ہو گئیاں، خون دا فوارہ نکلیا، آواز بند ہو گئی، میں چھتی چھتی مٹی پا کے آ گیا۔ او دا دن تے اج دا دن نے مینوں سکون نہیں آ رہا، جدوں بھی سون جاندا ہاں یا رسول اللہ میری بیٹی سامنے آ رہی، میرا گریبان پکڑ کے کہہ رہی ابا میرا قصور کیسی ہے، میں خود تے بیٹی بڑھ کے نہیں آئی، میں نے تو نیلی چھتری والے نے بیٹی بڑھا کے بھیجے آج، تو میں نے ابا مارے ہیں قیامت والے دن جدوں اللہ دی عدالت ہوے گی، سونے مصطفیٰ دی وکالت ہوے گی، اودوں میں تیرے تو سوال پوچھاں گی، اودوں میں تیرے تو حساب لیواں گی، یا رسول اللہ میں سکون نہیں ہوتا۔ فرمایا دس کی چاہتا ہے آقا عورتیں یہی چاہتا تسی میری بیٹی زندہ کر کے دکھاؤ، زندہ کر کے دکھاؤ،
سن میرے آقا دے غلام میرے آقا نال لے گئے داہیا قلبی نو وہ قبر تے جڑی اودی بیٹی دی قبر سی اس قبر تے پہنچے حضور نے فرمایا قم باذن اللہ اے بیٹی اللہ دے حکم دے نال کھڑی ہو گئی قبر وچوں بیٹی اوویں کھڑی ہوئی اے میں ضیاء نبی شریف تو پڑھدا پیا ہاں جلد 2 میں پیر کرم شاہ صاحب الازہری رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے پورا واقعہ لکھیا ہے آپ فرماتے ہیں او دی بیٹی اوویں قبر چوں باہر آئی خون دا فوارہ نکلدا پیا ہے حضور نے فرمایا بیٹی ہن تیرے ماں پہ کچھ نہیں آکھن گے جے تو آنا چاہتی نا واپس دنیا تے تیرے ماں پہ بڑا پیار کرن گے انہیں کیا یا رسول اللہ تساں تشریف لائے ہو آقا جی میں اپنے ماں پہ تو زیادہ اپنے رب نو شفیق پایا میرا رب میرے ماں پہ تو زیادہ میرے نال پیار کرن والا ہے اس واسطے میں واپس نہیں آؤندی ہاں تساں تشریف لائے ہو ہن میں تواڈے صدقے اپنے باپ نو بخش دیا میں یہ تو سوال نہیں کراں گی قیامت کا اوتھے کھڑے ہو کے اودی قبر دے اوپر کھڑے ہو کے حضور نے فرمایا کہ جس نو اللہ 2 بیٹیاں عطا کرے یا ایک بیٹی عطا کرے اور وہ اپنی بیٹی کی اچھی تعلیم و تربیت کر کے انہوں رخصت کرے کرو اسلام کے مطابق کہ کل قیامت والے دن وہ کلا نہیں جائے گا بلکہ محمد نے موڈے نال جوڑ کے جنت دے حضور نے ارشاد فرمایا داہیا تیری ساری غلطیاں اللہ نے معاف کر چھوڑی ذرا ہم سوچو رب اتنا کریم 70 بیٹیاں مارن والے کو اللہ معاف کر چھوڑے اگر آج اللہ کی بارگاہ کے اندر سوال کریے گناہگار سیاہکار خطاکار عیبگار مجرم جھوٹے مکار فریبی دھوکے باز ہر گندا کام سارے اندر ہر برا کام سارے اندر لیکن آج آئے اس کے دروازے آج دی رات دا وسیلہ پیش کرو اللہ کے سامنے آج رو سکتے تو رو نہیں تو کم از کم رومن والا منہ بڑھا کے اس کو منگو حضرت مولا علی پاک کو پوچھا گیا نا کہ اے حضور کیوں فرمایا کہ رومن والا منہ بڑھا کے حضور فرمایا کہ ماں کتنا پیار کرتی بچے کا وہ بھی جدوں تک روے نہیں نا تو ماں دودھ نہیں دیتی اللہ بھی جدوں تک روو گے نہیں نا اللہ دے سامنے اللہ بھی معافیاں نہیں دے گا اج رو لو اس رب تو سچی پکی توبہ کر لو دوستان محترم اللہ کی بارگاہ کے اندر دعا میں اللہ تعالیٰ تھوڑی اس مسجد کو سجائی رکھے ایویں آباد رکھے تے تسی بھی کوشش کرو اس مسجد کو آباد رکھو میں بالخصوص فرق والی حافظ سلیم صاحب کو مبارکباد پیش کراں گا اور بخدا مسجد کے اندر بیٹھے ہوئے اللہ کے گھر کے اندر شب قدر ہے جان اللہ کو دینی ہے تے قبر اپنی اپنی ہے اپنی قبر جانا ہے ماشاءاللہ یہ مخلص انسان نے دین دے نال دین دا کام کر رہے ہیں تساں اپنے بچے انہاں کو بھیجو انہاں کو حفظ کرواؤ قرآن کی تعلیم سکھواؤ انہاں کو بچیاں نوں انہاں دی قدر کرو یہ حافظ ماشاءاللہ 50 بچے اور بچیاں جڑے نام قرآن کی تعلیم دے چکے ٹھیک ہے تے یہ اور بھائی محمد جگیر خان صاحب کہہ رہے سن نا کہ پورے پنڈ و شہر کو لے کے جا سن ٹھیک ہے یہ انہوں لوگوں کو لے کے جا سن جنہاں تے جہنم واجب ہو گیا حافظ قرآن واسطے حدیث ہے میری گل نہیں کسی مفتی پیر کی گل نہیں ہے رسول اللہ کی گل نہیں حافظ قرآن کو اللہ حکم فرماسی کہ او 70 بندے اپنے خاندان دے او 70 بندے جنہاں تے جہنم واجب ہو گئی ہے انہاں دے برے اعمال دی وجہ نال جہنم واجب ہو گئی انہاں نوں جہنم وچوں کڈ کے جنت دے یہ انہوں نے لے کے جا سن جڑے جہنمی ہو سن بھی ماشاءاللہ خدا میں اسی واسطے گل کر رہا کہ میں اس بندے کے اندر جڑیاں کوالٹیاں ویکھیاں نے ٹھیک ہے کہ مخلص انسان ہے شریف النفس انسان ہے تے
قرآن نال محبت کرنے والا قرآن کا دین سکھانے والے انسان اللہ تعالیٰ انہاں سایہ اس کو نشانی تے قائم رکھے تے اللہ تعالیٰ تانوں بھی توفیق عطا فرماوے انہاں دی عزت کرو انہاں نال تعاون کرو انہاں نال محبت کرو حضور نے ارشاد فرمایا کہ 4 وچوں ایک بڑھ جا پنجواں نہ بڑھی آخری حدیث ہے 4 وچوں ایک بڑھ جا پنجواں نہ بڑھی یا رسول اللہ 4 کیڑے جنہاں وچوں ایک بڑھی تو فرمایا کن عالم پہلے کوشش کرو کہ خود عالم دین بنو خود کوشش کرو کہ عالم دین بنو فرمایا جی نہیں بن سکتے ہو کن متعلم پھر کم از کم دین دا طالب علم ضرور بڑھا آج کی یا رسول اللہ وہ بھی ہوں ٹائم گزر گیا محنت مزدوری کر دیا مدرسے مسجد نہیں آ سکتے پھر کیا کریے فرمایا کن جالسا عند العلماء پھر انہاں علماء کو دین دار لوگاں کو بیٹھنے علاوہ کچھ ٹائم ضرور کڈیا کر تیاڑی وچوں کہ تھوڑی دیر جا کے امام مسجد کو حافظ قرآن کو عالم دین کو جا کے تھوڑی دیر بیٹھیا کر اچھا دا عالم استاد ایک پاس اسلام کے میں دوسرے پاس استاد کا لئی ہونا نہیں اسی اتنے اتاولے ہیں ٹھیک ہے کہ جڑا دعا مخ العبادہ دعا جڑا ہے یہ عبادت نہ چھوڑے تسی نماز ساری راتی پڑھنے رہو نا اس سویرے دعا نے ٹائم اٹھ کے تسی چلے چلو دعا نہ مانگو حضور کے ساتھ فرمایا پوری رات کی عبادت تیری آسمان اور زمین کے درمیان معلق رہتی ہے لٹکتی رہتی ہے جب تک دعا نہیں مانگی ایسی نماز پڑھنی ہے ایک بجے سلام بعد پھرنے ہیں پہلے بعد ان نسلیں ہیں میں جناب باہر نہ گیا نا عمران خان کی حکومت آرمی چیف ہوں جناب انڈیا نے بارڈر کے کھلے ہے جے میں باہر نہ گیا نا نماز چھوڑ کے دعا چھوڑ کے آرمی چیف جناب انہوں نے قبضے چاہا بھارت علیہ خدا نے واسطہ نے پاکستان اتنے ہی ہے ٹھیک ہے اسی دعا مانگ کے کام دعا خالی نہیں فرمایا کل جالسا عند العلماء نماز تو بعد انہاں کو تھوڑی دیر بیٹھ جائے مسئلہ ہی کچھ کرا ہو اگر یا رسول اللہ یہ بھی نہیں فرمایا پھر محب بن انہاں محبت کرنے والا کام از کا بانٹنا ایک سب کو کمزور نہیں مقابل خالی ملوات محبت کرنی ٹائم ایمان نہ دیئے انہاں کوئی بھئیے بھی نہیں ہے انہاں ادب و اکرام کی نہیں بس دلوں نہیں اسی مننے ہیں اس کا اللہ صاحب نے محمد اللہ بڑے تقریر کی ہیں تو پوچھا ہاں بھائی تو سمجھ آئی نہیں گلا نہیں انہاں کیا استاد کی سمجھ سے نہیں آئی پر اتنا مننے ہیں جیڑیاں گلا تو سب کیتیاں نہ کی سمجھ کوئی نہیں آئی کتنی صحیح اللہ تعالیٰ سارا فرمائے سارا پھر ایک بڑی مبارک بات اللہ تعالیٰ اگر عطا کرے بار بار بات کرا کبھی پوری پارٹی جڑی ہے نا پھر ڈھونڈنے کے لیے میلاد پارٹی ماشاء اللہ فیضان سارا میرے استاد محمد سلمان صاحب میں ایک کرنی نہیں چاہیے تاریخ ہو گئی کسی لیکن میں باہر صرف پھر خطی میں نہیں دو تین سال پہلے ماننا
کیا وہ میرے سے جائز ہے یا ناجائز ہے؟ میں کسی کا نقصان نہیں کرتا، وہ جائز ہے یا ناجائز ہے؟ بخدا کیا مسجد بیٹھے ہیں وہ حالات ایسے نہیں اصل اپنے مولویاں بھی ہوں کہتے وہ کیا ہے جو مفت کی شراب چھوڑنے کی میرے ذہن ایک کھٹکا پیدا ہو گیا یار اس دور میں ایسا بھی کوئی انسان ہے بھی کہ جس ایک بونس کا ملنا ہے جائز طریقے کا شریع طریقے کا ملنا پہ کوئی وہ کسی کا نقصان نہیں کر رہا ملنا پہ اس کے باوجود وہ ایک عالم کو مسئلہ پوچھ کے اسے استعمال کرنا چاہیے ایسے اس دور میں بخدا اس دور میں ایسا ہونا کسی نوجوان نا ایک محال ہے لیکن اگر کوئی ایسا ہے تو اس بندے کا اپریشیٹ کرو میں ششو پانی میں اس کو مسئلہ بتا سکتا میں کہ جناب بھائی صاحب کو ساتھ سے جائے لیکن ہاں اگر کسی دکاندار نہ کمٹمنٹ کر کے نہیں ہے ماڑا مال دے اس قسم کا کمیشن مسلمہ دے جس کا کام کر رہے ہو اس کا نقصان کسی تو کہ ایسا کوئی نہیں مال اگر اسی مالک آنے کو پرانی ہے تو اچھا مل سکتا ہے تو جن آپ اچھی چیزوں کو میں اس بندے میں ڈھونڈنا شروع کرتا یار نسل نہ بھی ہونا ہے نا خون نہ بھی ہونا چاہیے اچھی نسل نہ پیدا ہونا ہے ماں پہ دادے پردادے اچھے ہونا تو پھر انہوں نے 7 نسلوں کا خون حاصل شروع کرنا ہے میں وہ ڈھونڈنا شروع کرتا تسلسل کی آپ بھی ایسے بندے کا ملاقات ہونی چاہیے ماں جناب اللہ نے مہربانی کی تھی جس کو ملے نا میں اس کے بخدا اس وقت کی میں مسئلے کی وجہ سے وہی مسئلے سے میرا یقین کامل ہو گیا علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر جلالین شریف کے اندر ایک لکھے اسی کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر علیہ السلام میں آپس سے ملے نا کہ موسیٰ علیہ السلام نبی سن وہ خلاف شریعت نبی کوئی چیز برداشت نہیں کر سکتے خلاف شریعت کی یاد رکھو کہ خضر علیہ السلام میرے ساتھ وہ جناب انہوں نے ہر گلا کے اعتراض موسیٰ علیہ السلام نے شرط رکھی سی کہ بھائی جو کام میں کرسا خضر علیہ السلام شرط رکھی سی کہ بھائی جو میں کام کرسا نا تسا بولنا نہیں تسا منڈار کر لیا موسیٰ علیہ السلام ٹھیک وہ ایک کام کیتا وہ کشتی جناب اسے سراغ کیتا موسیٰ علیہ السلام کو رہی نہیں گیا انہوں نے آگے یار ایک کی ڈالے اور بندے کو سا چاہ کر لیا غریب مسکین بندہ سی ایک کشتی اس کا سہارا سی کہ تو اس کی کشتی سراغ کر چھوڑے ایسے پہنچایا اسے سان کی تحت کوئی سان میں بنتا اس کو کشتی جناب دکار کا تو آگے گئے تو اور ماجرا ہوا جب تک بچہ سی اسا خضر علیہ السلام نے مار چھوڑا آخری گل یہ میں سمجھانا کوئی گرائیں میں گئے کوئی مشہری میں جناب وہ لگی ڈاٹی تے انہاں روٹی منگی تے گرائیں میں جڑے سن میں کیا انہاں ناک چائے نہ وٹے مجبور سانی آتی جی چلو تصل روٹی بھی نہیں دیتی وٹے بھی مارے تے باہر سے گراؤں باہر نکلے نہ باہر ایک دکان سی کٹھی ہے سی دیوارہ کٹھی خضر علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کو لایا چلو جی ابراہیم دکان انہوں پوری دیوار کھڑی کر موسیٰ علیہ السلام پھر تک کے انہوں آگے یہ رکھیں انسان کے ٹھیک ہے اس بندے احسان کی تحسا دے چنگائی کی تھی دوسروں اس کی کشتی بکار کر چھوڑی انہوں وٹے مارے روٹی نہیں جگہ دے انہوں نے دکان بنانا شروع کر وجہ کی ہوئی وہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے تفسیر جلالین شریف کے اندر لکھیا وہ وجہ ایسی پچھلی وجہ میں نہیں دسنا صرف یہ آخری وجہ کہ وہ جہاں مکان سی نا وہ 2 یتیم بچے ہوئے سی اس نے تلے خزانہ سی کہ انہوں نے نسل میں 7 پشتوں پہلے کوئی اللہ نہ ولی گزریا سی 7 پشتوں پہلے اللہ نہ کوئی ولی گزریا سی اللہ اس نے عیاب کرنے ہویا اپنے ولی نے عیاب اس نے خون نے عیاب کرنے ہویا انہوں بچے نے اس خزانے کی حفاظت کرتے خضر علیہ السلام
منا یقین سے کامل ہو گیا کہ بھائی واقعی نسلوں میں خون میں نسل میرے استاد نے مقرر مفتی محمد سلیمان سے رحمۃ اللہ علیہ تو اللہ نے ولی کامل سے کچھ عرصہ مانی سعادت حاصل ہوئی اسلام نے سیکولر کے مسئلے اس قدر میں بڑی بڑی گل میں شفقت نہیں ہوتی اس بندے کو متاثر ہوتا ہے بہت اللہ تعالیٰ کو زندگی continue.